الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے عزیز ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، ذی وقار علماء کرام، درس قرآن کی یہ محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے 2 آیات کریمہ مختصر تلاوت کی ہیں۔ جن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں وہ مومن نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ایمان کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن ہیں وہ مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک گروہ تھا جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ تھا جو کلمہ پڑھتے تھے۔ میں نے لفظ مومن کا یا مسلمان کا نہیں بولا، کلمہ پڑھنے والوں کا بولا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی جو تقسیم فرمائی ہے نا، اللہ نے 2 طرح کی تقسیم کی ہے انسانوں کی۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ یہ سارے انسانوں کی اللہ نے 2 ہی قسمیں بیان کی ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں اللہ نے بیان کی۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، فرمایا فمنکم کافر، اے انسانوں تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور کچھ لوگ تم میں سے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔
اب آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اور دور کے اندر بھی یہی دو طرح کے لوگ تھے، ایک کافر اور دوسرے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن ان کلمہ پڑھنے والوں کے اندر پھر دو طرح کے لوگ تھے۔ کافر تو ایک الگ قسم ہو گئی نا، مومن جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کلمہ پڑھنے والوں کے اندر پھر دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو بہترین ایمان والے تھے، جو بہترین مسلمان تھے، جو زمانے بھر کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے بہترین مومنین تھے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن بدترین کافر تھے، کلمہ پڑھتے تھے لیکن بدترین قسم کا کفر ان میں پایا جاتا تھا۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ تقسیم کریں تو گروہ بن جائیں گے تین۔ ایک گروہ اہل ایمان مومنین کا، ایک گروہ کافروں کا، ایک گروہ منافقوں کا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، یہ جو کافر اور منافق ہے، اس میں فرق کیا ہے اور اس میں فرق ہے کتنا؟ بڑے آسان سے الفاظ میں مفتی زرولی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، کافر اور منافق کے اندر اتنا ہی فرق ہے جتنا 150 اور 150 میں فرق ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ جتنا 150 اور 150 میں فرق ہے نا، اتنا ہی کافر اور منافق کے اندر فرق ہے۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون۔ 118 آیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے اندر 6 رکوعوں کے اندر نازل فرمائی، جن کے اندر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اہل ایمان کی صفات کو اللہ نے بیان کیا، ان کے کمالات کو بیان کیا، ان کی خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو ایک سورت نازل فرمائی سورۃ المؤمنون، آیات کتنی؟ 118، اور رکوع کتنے؟ 6 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اب آ جائیے منافق اور کافر کی طرف۔ منافق اور کافر میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر جو ہے یہ بڑا خناس ہے، کافر جو ہے بڑا بے ایمان ہے، یہ اعلانیہ کفر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا منکر ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے، وحی الہی کا انکار کرتا ہے، ایمانیات کا انکار کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خناس ہے، یہ بہت بڑا بے ایمان ہے، جس کو کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ قرآن کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت اتاری، سورۃ الکافرون، صرف 1 رکوع، اور آیات کتنی؟ 5۔ سورۃ الکافرون پوری سورت، صرف 1 رکوع، مختصر سا چھوٹا سا، اور آیات بھی مختصر چھوٹی چھوٹی آیات، صرف 5 آیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تیسری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری جس کو منافقون کہا جاتا ہے۔ اب ایمان والوں کا تذکرہ، مومنین کا تذکرہ 118 آیات میں پوری صورت، اور کافروں کا ذکر 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر اور تذکرہ کر دیا۔
جب باری منافقوں کی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقون صورت اتاری 2 رکوعوں کے اوپر مشتمل۔ کتنے رکوعوں پر مشتمل؟ 2 رکوعوں پر مشتمل صورت۔ آیات کتنی ہیں اس کی؟ 11 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور چھوٹی چھوٹی آیات نہیں ہیں، مختصر آیات نہیں ہیں، بلکہ چھوٹی بڑی ساری آیات اس کے اندر آتی ہیں۔ میرے خیال میں چھوٹی نہیں ہے، ساری بڑی آیات ہیں۔ اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافق کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافق سچ نہیں کہہ رہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا یہ سچ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی کہنا یہ سچ نہیں ہے؟ سچ ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کہتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، منافق غلط کہہ رہے ہیں، منافق جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صورتیں نازل فرمائی، یہ مختصر میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ایک سورۃ المؤمنون 118 آیات 6 رکوع، دوسری سورۃ الکافرون اتاری 5 آیات مختصر اور صرف 1 رکوع، سورۃ المنافقون اتاری 2 رکوع 11 آیات پر مشتمل۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ زیادہ بڑا خناس ہے، کافر جو ہے وہ بے ایمان ہے، علل اعلان کفر کا اعلان کرتا ہے، اعلانیہ کفر کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر کافر سے بھی بدتر جو ہے وہ منافق ہے، کافر سے بھی برا جو ہے وہ منافق ہے، کافر سے بھی بڑا خبیث جو ہے وہ منافق ہے۔ کفر کے اندر بھی زیادہ قباحت جس میں پائی جاتی ہے وہ نفاق ہے، کفر میں سے بھی زیادہ قباحت جس کفر میں پائی جاتی ہے اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ اب جہنم کے درجات کو دیکھیں، جہنم کے درجات کو دیکھ لیجئے۔ 7 درجے ہیں جہنم کے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 درجے، 7 درجوں کے 7 ہی دروازے، ہاں جی، ہر دروازے سے داخل ہونے والے اللہ نے لوگ الگ سے تقسیم کر رکھے ہیں۔ ایک درجہ کافروں کا ہوگا، یہودیوں کا ہوگا، عیسائیوں کا ہوگا، مجوسیوں کا ہوگا، ایسے ہی ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا بھی رکھا، ایسے ہی ایک درجہ اللہ نے منافقوں کا رکھا۔ پروردگار منافق کس درجے میں جائیں گے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر کافر نہیں جائیں گے، منافق جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ منافق جائیں گے۔ جس درجے کے اندر، جس طبقے کے اندر سب سے زیادہ سخت سزا ہوگی، سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو ڈالیں گے۔ سورہ بقرہ کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ابتدا فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے قرآن پاک کا تعارف کروایا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کتنی آیات ہوئیں؟ کتنی آیات ہوئیں؟ 3 آیات۔ پہلی آیت میں تو قرآن کا تعارف آیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے 3 آیات آئیں، 3 آیات میں اللہ نے ذکر کن کا کیا؟ ایمان والوں کا۔ کن کا ذکر کیا؟ مومنین کا۔ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے اولئک ھم المفلحون تک
3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیات میں بتلا دیا. ان کی صفات اللہ نے 3 آیات میں بتلا دی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کتنی آیات ہو گئی؟ 2. کتنی آیات ہو گئی؟ 2. کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیات میں بیان کیا؟ 2 آیات کے اندر. ایمان والوں کو 3 آیات میں بیان کیا. ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو 3 آیات، کافروں کا ذکر کیا تو 2 آیات. آگے تیسرا طبقہ آ گیا، ان کا ذکر اللہ نے شروع کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پڑھتے چلے جائیے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. پورے کا پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا. کتنا؟ پورا ایک رکوع 11 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا. تو پتہ چلا کہ منافق جو ہے یہ کافر سے بھی بڑا خبیث ہے. منافق جو ہے یہ کافر سے بھی بڑا بے ایمان ہے. منافق جو ہے یہ کفر کے اندر بھی زیادہ قباحت والی چیز ہے. منافق کفر کے اندر بھی زیادہ قباحت والے کفر کو منافق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے. کس کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ جاہد الکفار، کافروں کے خلاف آقا آپ نے جہاد کرنا ہے. والمنافقین، اور کس کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ منافقوں کے خلاف بھی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. کافر کے خلاف جہاد معلوم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا، معلوم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کے خلاف سب سے پہلی جنگ کون سی لڑی؟ بدر. پھر کون سی جنگ لڑی؟ احد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر جہاد کے فرض ہونے کے بعد کفر کے خلاف بنفس نفیس جنگوں کے اندر شرکت کی. کتنی ہے؟ 27 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کے خلاف کیا کیا؟ جہاد کیا. اللہ کا حکم آیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جہاد کہ نہیں کیا؟ کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق ادا کر دیا کہ اپنی زندگی کے اندر سن 2 ہجری کے اندر جہاد فرض ہوا، اور 11 ہجری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، رحلت فرما گئے. اس تھوڑے سے دورانیے کے اندر 9 سال کے عرصے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غزوات کے اندر شرکت کی؟ 27 غزوات کے اندر شرکت کی. اب تقسیم آپ خود کر لیں کہ 9 سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 غزوات میں شرکت کی، تو کتنے مہینے کے بعد آقا نے کافروں کے خلاف جہاد کیا. اب دوسری طرف آ جائیے. دوسرا حکم کا حصہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. آقا جہاد کیجئے کافروں کے خلاف بھی، منافقوں کے خلاف بھی. کیوں جی؟ منافقوں کے خلاف جہاد کب ہوا ہے؟ منافقوں کے خلاف جہاد کب ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے؟ کتنی مرتبہ آقا تشریف لے گئے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والے کون تھے؟ جہاد کا طریقہ کار کیا تھا پتہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے خلاف، کافروں کے خلاف جہاد کیا، 27 جنگیں لڑیں. اور جو منافقوں کے خلاف حضور نے جہاد کیا، ساری زندگی آقا نے حضور منافقوں کے خلاف جہاد کیا. کوئی ایک وقت نہیں، کوئی ایک جگہ نہیں، کوئی ایک لمحہ نہیں، بلکہ ہر پل، ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے خلاف جہاد کیا.
کافروں کے خلاف جہاد کا طریقہ کار کیا تھا؟ قتال۔ کافروں کے خلاف کیا طریقہ کار تھا؟ قتال۔ یہ خاص لفظ ہے، اور جہاد جو ہے یہ عام لفظ ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں کے خلاف بھی اور جہاد کیجئے منافقوں کے خلاف بھی۔ کافروں کے خلاف جہاد کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے خاص اصطلاح کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور منافقوں کے خلاف جو جہاد آقا نے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جو لفظ اور خاص جو اصطلاح بیان فرمائی ہے، فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا ہے، منافق کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ساری زندگی منافقوں کے خلاف کبھی بھی نرم رویہ نہیں رکھا، اور اگر آقا نے نرم رویہ کہیں پر رکھا بھی، اللہ نے اسے پسند نہیں کیا۔ اللہ نے روک دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہے، اس کے خلاف آپ کا رویہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ مثال دوں، عبداللہ بن ابی مر گیا، عبداللہ بن ابی مر گیا، اس کا بیٹا تھا عبداللہ، مخلص ایمان والا، سچا مومن، پکا مومن۔ یہ مرتے وقت وصیت کر گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھوانا، میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوانا۔ جب میں مر جاؤں تو وصیت کر گیا کہ میرے کفن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا حضور کے لباس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ ضرور شامل کرنا، وصیت کر گیا۔ بیٹے کو پتا تھا کہ میرا باپ کس درجے کا ایمان والا ہے، مومن ہے بھی کہ نہیں، منافق تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا مر گیا ہے۔ آقا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، منافق تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر گیا ہے۔ کیا کر گیا ہے؟ وصیت کر گیا ہے، مرتے وقت یہ حکم دے گیا ہے، اب اس وصیت کو تو پورا کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارک اتار کر کے دی کہ جاؤ تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اور میرا یہ کرتا جا کر کے اپنے باپ کو بطور کفن کے پہنا دینا، بطور کفن کے پہنا دینا۔ کفن پہنا دیا، نہلا کر کے غسل دے کر کے لے آیا گیا جنازہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق نہیں، منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے پیغمبر آپ کے بارے میں بھی بڑی بد زبانی کی ہے، گستاخی کے الفاظ بولے تھے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ یہ اسی بے ایمان نے کہا تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والا نعوذ باللہ جو عبداللہ بن ابی مرا ہے، یہ نعوذ باللہ سب سے زیادہ ذلت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یہ الفاظ اسی نے کہے تھے۔ آقا آپ اس کے جنازے کے لیے جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، حالانکہ حکم اللہ نے دیا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے پیغمبر آپ کا رویہ ان کے خلاف نرم نہیں ہونا چاہیے، ہمدردی والا نہیں ہونا چاہیے، پیار والا نہیں ہونا چاہیے، محبت والا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں تعلق والا نہیں ہونا چاہیے، دوستانہ تعلق ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جنازے سے روکا بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ پروردگار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ تو سکتا ہوں لیکن روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے اندر اترے، خود قبر کے اندر اترے، اپنے ہاتھوں سے اس بے ایمان کو قبر کے اندر اتارا، رکھا قبر کے اندر، مٹی ڈالی، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضور نے دعا پڑھی، حضور نے دعا بھی مانگی۔ اب دیکھیے، مرتے وقت کفن کے اندر کرتا کس کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جنازہ پڑھانے والا کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ قبر میں اتارنے والا کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔
قبر پر دعا کرنے والا کون؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے پہلے حکم دیا، لا تصلی علی احد منہم مات، اے پیغمبر آپ جو ہو گیا، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے آپ کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے پیغمبر جنازہ کیا دور کی بات، لا تقم علی قبری، ان کی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قبر کے اوپر جا کر کے فاتحہ ہی کہہ دیں، ان کے لیے دعا بھی کر لیں، یہ بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے پیغمبر آپ ان کے لیے بخشش مانگے نہ مانگے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ منافق ہیں کہ اللہ کا پیغمبر اپنا کرتا اتار کر کے کفن کے لیے دے، اللہ پھر بھی بخشش نہیں کرتا، پیغمبر جنازہ پڑھائے اللہ پھر بھی بخشش نہیں کرتا، قبر میں پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اتارے اللہ پھر بھی معاف نہیں کرتا، حتیٰ کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ پھر بھی معاف نہیں کرتا، اور اللہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی پیغمبر تو مانگے ان کے لیے بخشش کی دعا پھر بھی نہیں مانگے، ان کو معاف کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافق ہیں۔ اور یاد رکھنا صحابی جو ہے وہ منافق نہیں ہوتا، صحابی منافق نہیں ہوتا، اور منافق جو ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پالی، جس کو ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی، اب یہ ایمان والا، یہ کلمہ پڑھنے والا اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک تو منافق نہیں ہوتا، ایک تو منافق نہیں ہوتا، اور دوسرا یاد رکھنا کہ صحابی جو ہے وہ مرتد نہیں ہوتا، صحابی مرتد نہیں ہوتا۔ صحابی کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا، صحبت رسول ملی، اور پھر وفات تک اس ایمان کے اوپر ثابت قدم رہا اور مخلص ایمان والا رہا، پکا ایمان والا رہا، اسے کہا جاتا ہے صحابی۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اور جب صحابی ایمان لے آتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف بھی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں فاعف عنہم، اے پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیجئے، اے پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ ادھر منافق ہے، نبی جو ہے اپنا کرتا دیتا ہے، نبی جنازہ پڑھاتا ہے، نبی قبر میں اتارتا ہے، اور نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ کہیں کہ 70 مرتبہ بھی تو بخشش مانگے پھر بھی نہیں معاف کروں گا، اور ادھر صحابی ہے، صحابی کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعف عنہم، پیغمبر ان کو معاف کر دے، آقا ان کو معاف کر دیجئے۔ اور صرف یہاں تک نہیں فرمایا، فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش بھی مانگو، خود بھی معاف کر دو اور اللہ سے بھی معافی کی درخواست کرو، اللہ سے بھی معافی کی درخواست کرو، اللہ سے بھی بخشش ان کے لیے مانگو۔ اور آگے فرمایا شاورہم فی الامر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، آپ کی حکم عدولی ہوئی ہے، اگر اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو ان کو آئندہ مشورے سے اٹھانا بھی نہیں ہے، ان سے رائے لینا ترک کرنی بھی نہیں ہے، آئندہ بھی ان سے مشاورت کرتے رہیے، آئندہ بھی ان سے مشورہ لیتے رہیے، شاورہم فی الامر، آئندہ بھی ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پابند کر دیا اللہ نے کہ ان سے مشورہ لینا ہے۔ پھر آپ دیکھیے قرآن پاک کو، بس مختصر کر کے آخری باتیں ایک دو کرتا ہوں۔ مدینہ کے اندر ایک مسجد بنی جو منافقوں نے بنائی، ایک مسجد بنی جو منافقوں نے بنائی، ایک مسجد بنی جو صحابہ نے بنائی، جس مسجد کی زمین کے پیسے ابو بکر صدیق نے عطا کیے، جس مسجد کی زمین کے پیسے صدیق اکبر نے دیے، ایک مسجد وہ بنی، ایک مسجد
مدینہ کے اندر دوسری بھی بنی جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ وہ منافقوں نے بنائی، یہ صحابہ نے بنائی، وہ منافقین نے بنائی، یہ اہل ایمان نے بنائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اے میرے صحابہ جاؤ اسے جا کر کے گرا دو، صرف گرانا نہیں دو بلکہ جلا دو، جلوا دیا۔ اللہ نے بھی حکم نازل کیا، جب منافقوں نے مسجد بنا لی نا، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجد بنائی ہے، آقا صرف ایک مرتبہ ہماری مسجد میں آ جائیے، صرف ایک مرتبہ ہمارے پاس آ کر کے مسجد کے اندر ایک نماز ادا کر لیجئے، اس کے بعد آقا آپ نہیں بھی آئیں گے، ہم اعتراض نہیں کریں گے، ہم اصرار نہیں کریں گے، آقا بار بار نہیں کہیں گے، بس ایک مرتبہ قدم رنجہ فرما دیجئے۔ اللہ نے منع کر دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی، اے پیغمبر آپ کا حق یہی ہے کہ اسی میں کھڑے ہوں۔ اور جو مسجد منافقوں نے بنائی ہے، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس میں نہیں جانا۔ اب تو کیا، کبھی بھی اس کے اندر نہیں جانا، ایک مرتبہ بھی وہاں نہیں جانا، آپ کا قدم بھی وہاں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ منافق ہیں، یہ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ حالانکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ کافر نہیں تھے، یہ کلمہ پڑھتے تھے، صرف کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی کوئی الگ نہیں پڑھتے تھے، کلمہ بھی کوئی الگ 5 جز والا 2 جز والا ہی پڑھتے تھے۔ جو کلمہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے وہی کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کی توحید کبھی اقرار کرتے تھے، اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، آخرت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، آمنا باللہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لائے، نشہد انک لرسول اللہ، اے پیغمبر آپ کے رسالت رسول ہونے کی گواہی بھی ہم دیتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں کرتے تھے بلکہ نمازیں پڑھتے تھے۔ کہاں پر پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اگرچہ سستی کے ساتھ پڑھتے تھے، یراؤون الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے تو تھے نا، پڑھتے تو تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ اور صرف یہیں تک بس نہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہ چاہتے ہوئے بھی چندہ بھی دیا کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح، جہاد کے لیے مال بھی دیا کرتے تھے، خرچ بھی کیا کرتے تھے، اگرچہ نہ چاہتے ہوئے ہی یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں۔ حالانکہ وہ قسمیں اٹھاتے تھے، یحلفون باللہ انہم لمنکم، کیا قسمیں اٹھاتے تھے؟ اللہ کی قسم ہے ہم تمہاری جماعت میں سے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم مومن ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم اہل ایمان ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم تم میں سے ہیں۔ وما ہم منکم، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ تمہاری جماعت کے نہیں ہیں۔ اے صحابہ یہ الگ ہیں، تم الگ ہو، یہ اور ہیں، تم اور ہو۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے یہ تم میں سے نہیں ہے، نمازوں کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، ذکر کرنے کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے یہ منافق ہی ہے، رسالت کی گواہی کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے یہ منافق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ تو اہل ایمان اور تھے، حالانکہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کرتے تھے، صحابہ ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے ایمان کو بیان کرتے تھے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھا میں نے ہے۔ زینہ فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان کو سجایا میں نے ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے یہی ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہ بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر۔
اہل ایمان، اہل کفر جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ تینوں گروہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ تینوں گروہ تھے، کافر اعلانیہ کفر کرنے والے، منافق کلمہ پڑھنے والے، زبانوں سے کلمہ پڑھنے والے، اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، مسجد بنوانے والے، چندہ دینے والے، ذکر کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ منافق ہیں۔ اور تیسرا گروہ تھا اہل ایمان کا، تیسرا گروہ تھا اہل ایمان کا، جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھتے تھے، کلمہ جب پڑھتے تھے اخلاص کے ساتھ پڑھتے تھے، ایسے اخلاص کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پھر اللہ ان کے ایمان کی گواہیاں دیتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔